وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ الاحزاب کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے آپ سب اس آیت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی صلات نبی پر بھیجو، رحمت کی دعا بھیجو اور سلام بھیجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قیامت والے دن مجھ سے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہوں گے، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص کی ناک مٹی میں ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت قرآن کی اس آیت اور ان احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنا عظیم پیغام قرآن تمام انسانیت اور جنوں کو پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے اور اللہ کے فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اور
جس شخص کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو اس کے لیے بد دعا ہے، اور وہ بہت بخیل شخص ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے، اور آج تو جمعے کا دن ہے، اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت اور زیادہ ہے، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جمعے کے روز جو درود اور سلام ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے۔ اب درود اور سلام ہم بھیجیں گے کیسے؟ بالکل اس طرح جس طرح صحابہ بھیجتے تھے۔ دیکھیں جی، جب بھی دین میں عمل کا معاملہ آئے گا تو وہ عمل کریں گے جو صحابہ کا عمل ہے، کیونکہ صحابہ وہ لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اپنے نبی کے صحابی کو صحابی بنایا۔ صحابہ نے دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ عمل کیسے کرتے تھے۔ تو ان کا عمل کیسے تھا؟ سلام جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، تو وہاں سلام ہے۔ تو پھر صحابہ نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ سلام آپ کو کیسے کرنا ہے، سلامتی آپ پر کیسے بھیجنی ہے، التحیات ہم نے آپ سے سیکھ لی، اب آپ ہمیں یہ سکھا دیجئے کہ جو اللہ کا حکم ہے کہ آپ پر صلات بھیجنی ہے، یعنی درود جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، ہم وہ کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سکھا دیا، اور وہ سکھایا کن الفاظ میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ دوسری روایت میں بھی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے جو صحابہ نے سیکھا اللہ کے نبی سے، اور اسی طرح وہ درود بھیجتے تھے، اور ہمیں بھی اسی طرح درود بھیجنا چاہیے، اور کم سے کم جب اللہ کے نبی کا نام لیا جائے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے، ضرور کہنا چاہیے۔ تجوید میں ہم لوگ مد کا ٹاپک پڑھ رہے تھے، اور مد آپ کو پتہ ہے کہ لینتننگ کو بولتے ہیں، یعنی آواز کے بڑھانے کو بولتے ہیں۔ اور ہم مد کی اقسام میں جو ہم نے پڑھنا شروع کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مد جو ہے اصل میں اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، مد اصلی جس کو مد طبیعی یا نیچرل مد بھی کہا جاتا ہے، دوسرا مد فرعی یعنی سیکنڈری مد، برانچز آف مد۔ مد اصلی جو ہے وہ 3 حروف میں پایا جاتا ہے، الف میں، یا ساکن میں، اور واو ساکن میں۔ الف سے پہلے فتحہ، یا ساکن سے پہلے کسر، اور واو ساکن سے پہلے پیش۔ ٹھیک ہے جی، تو الف، واو اور یا مدہ ہوں گے، ان سب کی دو حرکات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور الف مدہ کو لکھنے کا ایک اور طریقہ ہے کھڑا زبر، یا مدہ کو لکھنے کا ایک اور طریقہ ہے کھڑی زیر، واو مدہ کو ایک اور لکھنے کا طریقہ ہے الٹا پیش۔ ٹھیک ہے، تو یہ سیم ہی چیزیں ہیں، دونوں کی حرکات دو ہی۔ پھر جب مد فرعی کی طرف آئے تو آپ کو پتہ چلا مد فرعی جو ہے اس کی 4 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، مد فرعی جب بھی آئے گا تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے اس میں 2 چیزیں ڈھونڈیں گے کہ اس میں شرط کیا ہے اور سبب کیا ہے۔ اور آپ کا کام تو بہت آسان ہو گیا تھا جب آپ کو پتہ چلا تھا کہ مد فرعی کی 4 قسموں میں شرط تو ہمیشہ مد اصلی ہی ہوگا، یعنی الف، واو یا مدہ میں سے ہی کوئی ہوگا۔ سبب مختلف آپ نے دیکھنا شروع کیے تھے۔ تو پہلی قسم آپ نے جو پڑھی تھی وہ تھی مد واجب متصل، دوسری پڑھی تھی آپ نے مد جائز منفصل، صحیح جی، تیسری آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی مد عارضی سکون، ٹھیک ہے جی، اور چوتھی جو ہم نے صرف انٹروڈیوس کی تھی وہ تھی مد لازم۔ ٹھیک ہے جی، مد واجب متصل، مد جائز منفصل، مد عارضی سکون، مد لازم۔ اب ذرا کوئکلی ایک مجھے گو تھرو اگر ہم کر لیں
کہ مد واجب متصل میں شرط اور سبب کیا ہوتی ہے؟ شرط تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مد اصلی ہی ہے سب میں. یہاں پہ سبب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ سبب ہوتا ہے حمزہ. ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی عین کی شکل کا. اور یہ دونوں سب سے اہم بات، یہ دونوں ون ورڈ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک ہی کلمے میں ہوتے ہیں، ون سنگل ورڈ میں پائے جاتے ہیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، موٹی مثال سماعن. ٹھیک ہے جی، الف مدہ آیا، مد اصلی آیا، شرط بنا، سبب حمزہ ہے، عین کی شکل کا، ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی ورڈ ہے سماعن. مد جائز منفصل میں شرط اور سبب. شرط تو آپ کو پتا ہے، میں دوبارہ نہیں لکھوں گا کہ مد اصلی ہی ہے. سبب جو ہے وہ حمزہ ہے لیکن الف کی شکل کا ہے. اور سب سے اہم بات، یہ فرسٹ ورڈ میں ہے، یعنی یہ اینڈ آف فرسٹ ورڈ میں ہے، پہلا جو لفظ ہے اس کے آخر میں ہے. اور جو سبب ہے وہ بگننگ آف نیکسٹ ورڈ ہے، وہ اگلا جو ورڈ ہے، اگلا جو لفظ ہے اس کے شروع میں ہے. تو یہ سچویشن جب ہو جائے تو مد جائز منفصل ہوتا ہے. اور اس کی موٹی سی مثال ہم لے لیتے ہیں، لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے جی، لا اکراہ فی الدین. اب لا میں الف مدہ ہے، یہ شرط ہے، اور سبب اگلے کلمے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے الف کی شکل کا، تو مد جائز منفصل ہوگا. سب سے موٹی دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں جو شرط اور سبب ہے، یعنی مد اصلی کے بعد جو حمزہ ہے وہ ایک ہی کلمے میں ہے. اس میں مد اصلی شرط کے بعد جو حمزہ ہے وہ الگ کلمے میں ہے. یہ سب سے بڑی پہچان ہے مد واجب اور مد جائز کی. مد واجب متصل کی بھی 4 سے 5 حرکات ہیں، اس کی بھی 4 سے 5 حرکات ہیں. ٹھیک ہے جی، دونوں کی حرکات 4 سے 5 ہے. مد عارضی سکون جو آپ نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا، اس میں شرط اور سبب. شرط تو آپ کو پتا ہے مد اصلی ہی ہے. سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے عارضی سکون، یعنی کسی جگہ پہ عارضی طور پر سکون دینا، ٹیمپرری اسٹاپنگ. یعنی اس ورڈ کا سکون اصلی نہیں ہے لیکن ہم وہاں رکتے ہیں تو اس کو سکون دے کر پڑھتے ہیں، جو عارضی سکون ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے مد عارضی سکون آتی ہے. جیسے ہم نے کئی مثالیں دیکھی تھی. اب اگر ہم جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کو لے لیں تو اس میں ہم پہلی آیت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین. ٹھیک ہے جی، تو رب العالمین میں یہاں پہ الف مدہ ہے، اس میں صرف 2 حرکات ہیں. اس کے بعد یہاں پہ یا مدہ آئی ہے جو کہ شرط بنی ہے، اور اس کے بعد نون کے اوپر اصل میں دیکھیں آپ زبر ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن جب ہم رکیں گے پہلی آیت پہ تو ہم ایک سکون لگائیں گے، جو عارضی سکون ہوگا، جو لگائیں گے نہیں، ہم صرف ذہن میں لے کے آئیں گے اور پھر یہاں سکون کریں گے اور پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جو عارضی سکون ہے یہ سبب ہے، اور اس کی حرکات عارضی سکون کی 4 سے 6 ہیں. 4 سے 6 حرکات ہم تک یہاں پہ مد کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہاں تک ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. اس کے بعد مد لازم جو ہے وہ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جو ابھی ہم شروع کرتے ہیں اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ. ریویژن کے طور پہ اس کی ایک پکچر لینی ہے تو لے لیجئے. بٹی صاحب ایک چھوٹا سا سوال جی تھا، جی معذرت چاہیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم عارضی سکون لے لیتے ہیں نا، اس کو پہچانیں گے کیسے ہم کہ عارضی سکون ہے؟ عالمین میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے شرط اور سبب دونوں مل کے ہم کو میم
یا اور نون، یا کے ساتھ آگے اب نون آ گیا، تو اس کو ہم کس طریقے سے سمجھ لیں گے کہ آگے یہ عارضی سکون ہے وہاں پہ، تاکہ ہم اس کو عالمینہ نہ پڑھ لیں؟ نہیں، آپ تو کبھی بھی عالمینہ نہیں پڑھیں گے نا، کیونکہ آگے آیت آ رہی ہے نا، آگے آیت ختم ہو رہی ہے، صحیح ہے؟ اب الحمدللہ رب العالمین پہ آیت ختم ہو رہی ہے، تو آیت جب ختم ہوتی ہے تو ہمیں تو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ ہم وہاں پہ سکون کرتے اچھا ہیں، ایسا ہی ہے؟ سکون جی جی، ہم جب آیت ختم ہوتی ہے تو ہم سکون کرتے ہیں، مطلب اگر اور آیت رک رہی ہے، اگر یہ لاسٹ ورڈ ہے آیت، دیکھیں اوکے، آیت ختم ہو رہی ہے یا مطلب یہ آپ ہے اس کا آیت کے ٹرک، اس کا ایک منٹ مجھے، آپ آیت کے آخر میں رک رہے ہیں یا آیت کے بیچ میں رک رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آیت کے بیچ میں بھی آپ کو کئی علامات ملتی ہیں رکنے کی، جیسے کہ ایسے بھی ایک علامت ہوتی ہے، ایسے بھی ایک علامت ایسے ہوتی ہے، ایسے بھی ایک علامت ہوتی ہے، یا آیت کے بیچ میں آپ کو ملتی ہے جہاں پہ آپ وقف کر لیتے ہیں، کیونکہ آیت جب طویل ہوتی ہے تو اس میں پھر ہم وقف بیچ میں کرتے ہیں۔ تو ان علامات پہ میں بھی جی کسی جی پہ جی، آپ ان علامات میں سے بھی کسی پر اگر وقف کر رہے ہیں تو پھر یہ سارے قاعدے ویسے ہی لگیں گے۔ جب آپ وقف کر رہے ہیں، چاہے آیت کے آخر میں کر رہے ہیں، چاہے آیت کے بیچ میں کر رہے ہیں، جب بھی آپ عارضی سکون کریں گے، یعنی لیٹر پہ سکون نہیں ہے اور آپ دے رہے ہیں اور اس سے پہلے مد اصلی ہے الف یا مدہ سے، تو مد عارضی سکون کا قاعدہ لگے گا، چاہے آیت کے آخر میں ہو ٹھیک ہے، چاہے آیت کے بیچ میں ہو، جب بھی ہم عارضی طور پہ سکون کریں گے تو یہ والا مد آئے گا۔ صحیح ہو گیا جی؟ اور یہ سب ٹائپس کیا جی جی، ہیں وقف کی، کب کریں گے، کیسے کریں گے، کہاں کرنا بہتر ہے، یہ سب انشاءاللہ میں کل ایک چیپٹر میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے سر؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اس کی مقدار کتنی ہے سر، عارضی سکون؟ مد عارض کی جی 4 to 6، 4 اچھا سے 6۔ جی، ٹھیک ہے جی، 4 سے 6۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ یہ عارضی سکون جو ہے ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، جو اگر ہم لوگ طویل آیت نہیں پڑھ سکتے، کوئی 3 جگہ رک سکتا ہے، کوئی 4 جگہ رک سکتا ہے، تو ہم جتنے چاہیں عارضی سکون دے سکتے ہیں۔ اگر وہاں عارضی سکون بنے گا تو تو عارضی اوکے، سکون، اگر عارضی سکون کی شرط بنے گی تو، یعنی شرط بھی آئے گی، سبب بھی ہوگا۔ شرط یہ ہوگی کہ مد اصلی موجود ہے اس سے پہلے، اگر مد اصلی نہیں ہے اس سے پہلے تو کیسے عارضی سکون کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں جی سمجھ جی رہے جی، ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ گیا، شرط ہونا ضروری ہے۔ شرط ہونا ضروری ہے، مد اصلی کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد میں پھر اگر عارضی سکون ہوگا تو مد عارضی سکون ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ جی جی جناب، اوکے۔ صحیح ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے آیت الکرسی پڑھتا ہوں، دیکھیں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ سمجھ لیجئے کیونکہ آپ لوگوں کا کنفیوژن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں اور ہم مختلف جگہوں پہ رکیں گے، کیونکہ ہم پوری ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے، تو ہم مختلف جگہوں پہ رکیں گے، دیکھیں گے کہاں پہ مد عارضی سکون آ رہا ہے اور کہاں پہ نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب میرے ساتھ رہیے گا اور غور کریے گا، فوکس کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ٹھیک ہے جی، تو القیوم پہلا وقف ہم نے یہاں پہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، القیوم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے جی، الحی القیوم۔ اب یہاں پہ ہم رکے ہیں، آیت تو ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم رکے ہیں بیچ میں۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا عارضی سکون کا قاعدہ بنے گا کہ نہیں۔ یہاں پہ آپ کو واو مدہ مل گیا، یہ شرط ہو گئی، واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد میم پہ ساکن نہیں ہے لیکن ہم رک رہے ہیں تو سکون کر رہے ہیں، تو یہ عارضی سکون ہو گیا، تو یعنی یہاں پہ مد عارض سکون کا قاعدہ بنا اور ہم نے اس لیے 4 سے 6 حرکات تک طول دیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اب دیکھیں جی، نوم جو ہے یہاں پہ ہم رک رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا واو مدہ نہیں ہے، یہ واو مدہ نہیں ہے کیونکہ واو
واو مدہ کے لیے آپ کو چاہیے واو ساکن سے پہلے پیش، اور یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے کیا؟ نہیں، پیش تو نہیں ہے. میں نے اس کو لکھا صحیح نہیں، ایک سیکنڈ میں صحیح طرح لکھتا ہوں آپ کے سامنے. ہاں جی، ایسے لکھتے ہیں نو. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر شرط نہیں ہے. دیکھیں جی، آپ کے پاس واو ساکن تو ہے لیکن اس سے پہلے پیش نہیں ہے. جب واو ساکن سے پہلے پیش نہیں ہے تو آپ کے پاس شرط نہیں بنی. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ عارضی طور پہ سکون کر بھی رہے ہیں لیکن آپ کے پاس شرط نہیں ہے، تو یہ مد عارضی سکون جو مد والا ہے، مد اصلی والا ہے، وہ نہیں بنے گا. صحیح ہے جی، کیونکہ شرط ہی نہیں ہے. شرط ہونا ضروری ہے جو کہ مد اصلی ہے، جیسے یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے پاس شرط ہی نہیں بنی. آگے چلتے ہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، وما فی الارض. صحیح جی، وما فی الارض. اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ بھی میں رک رہے ہیں، آیت تو ختم نہیں ہوئی ہے ابھی. ضاد پہ وہ رک رہے ہیں تو ایک عارضی سکون دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جو عارضی سکون ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے عارضی سکون تو ہے لیکن اس سے پہلے کیا مد اصلی ہے؟ نہیں، اس سے پہلے تو ایک راہ ہے جو سکون کے ساتھ ہے، مد اصلی نہیں ہے. تو جب مد اصلی نہیں ہے تو پھر شرط پہ نہیں بنی، اس کی بھی کوئی حرکات نہیں ہوں گی، کوئی مد نہیں ہوگا، شرط ہی نہیں ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه ہی. صحیح ہے جی. آتے ہیں یہاں پہ بِإِذْنِهِ ہی. اب بِإِذْنِهِ ہی جو ہے جب ہم یہاں پہ رکیں گے تو ہا کو ایک عارضی سکون تو دیں گے، لیکن کیا اس سے پہلے شرط ہے؟ بتائیے. مد اصلی ہے اس سے پہلے؟ نہیں ہے کوئی بھی. صحیح جی، نون ہے شیر کے ساتھ. بِإِذْنِهِ تو یہاں پہ رک جائیں گے ہم، کوئی مد عارضی سکون نہیں ہوا. آگے چلتے ہیں جناب. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خلفهم. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ میم پہ تو سکون اصلی ہے، عارضی نہیں ہے، اس کا اپنا سکون ہے. یہ ہم نے کوئی اس کو عارضی سکون نہیں دیا، اس پہ ہے سکون آلریڈی، لیکن کیا اس سے پہلے کوئی مد اصلی ہے؟ نہیں، نہ تو شرط ہے نہ سبب ہے. عارضی سکون بھی نہیں ہے، شرط بھی نہیں ہے، کوئی مد نہیں ہوگا. خلفهم. آگے چلتے ہیں. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اب ذرا غور کریے گا آپ سب. سیدی الا بما شاء کون سا مد ہے؟ بتا دیجیے مجھے. واجب. مد واجب. صحیح جی، یہ تو مد واجب متصل ہے کیونکہ یہ الف مد آیا ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے ان کی شکل کا، اور دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تو واجب متصل ہے. یہاں پہ عارضی کا سوال تو ہے ہی نہیں کیونکہ یہ تو پہلی مد ہے. مد واجب متصل ہے، متصل ہے، یہاں پہ 4 سے 5 حرکات ہوں گی. الا بما شاء. ٹھیک ہے جی. وسع کرسیہ السماوات والارض. پھر ویسے ہی آ گیا والارض. اب یہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے. ضال کو آپ عارضی سکون تو دینا، اس سے پہلے کوئی مد اصلی ہے ہی نہیں. ولا يؤوده حفظهما. اب بتائیے حفظهما میں آخر میں کیا ہے؟ بتا دیجیے مجھے کون سا مد ہے یہ؟ یہ تو الف مد ہے صرف. ٹھیک ہے جی، صرف 2 حرکات ہیں اس کی، یہ مد اصلی ہے، کوئی مد عارضی کا قاعدہ نہیں ہے. حفظهما ولا يؤوده حفظهما.
وهو العلی العظیم. یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. جی جناب اب ذرا غور کریے. آیت ختم ہو رہی ہے, میم کے اوپر سکون نہیں ہے, لیکن ہم سکون دے رہے ہیں عارضی سکون, اور اس سے پہلے یا مدہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب شرط اور سبب مل گئی, تو آپ کا مد عارض سکون بنا, اور اس کی حرکات 4 سے 6. اب دیکھیں پوری آیت الکرسی میں ہم نے کم سے کم کتنے سٹاپس دیے؟ 1 2 3 4 5 6 9 7 8 اور 9 سٹاپس ہم نے لیے ہیں, اور صرف 2 جگہ میں عارضی سکون کا قاعدہ ملا ہے. کیا آپ سب کو کلیئر ہو گیا کہ عارضی سکون کا قاعدہ کیسے آتا ہے, چاہے آیت کے بیچ میں ہو یا آخر میں ہو؟ یہ کلیئر ہے, جزاک اللہ. ہو گیا. ٹھیک ہے جی. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے مد عارضی سکون سے ریلیٹڈ, چاہے آیت کے بیچ میں ہو چاہے آیت کے آخر میں ہو. جیسے ہی قاعدہ پورا ہو جائے گا تو ہمیں کرنا پڑے گا. واضح ہو گیا جناب سب کو؟ ٹھیک ہے جی. کامن اس کی لے لی تھی کیا؟ نہیں سر سلائڈ نہیں ہوئی. ایک سیکنڈ میں لکھ دیتا ہوں پھر سے. جی ٹھیک ہے. سلائڈ 2 ڈال دیجیے, سلائڈ 2. جی جی پھر سے لے لیجیے کامن, یہ والی شیئر کر دیجیے اور ڈیلیٹ کر. ڈن سر. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمارا آخری جو مد لازم ہے, جس کے بارے میں آپ کو پچھلی کلاس میں ایک انٹروڈکشن دیا گیا تھا صرف اس کی ٹائپس کے بارے میں, اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. بہت آسان ہے, آپ سب کا تھوڑا سا فوکس چاہیے. ٹھیک ہے جی. مد لازم جو ہے, جو چوتھی ٹائپ ہے مد فرعی کی, مد لازم. ٹھیک ہے جی. مد لازم کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مد کے لازم 2 طرح کا ہوتا ہے. کون کون سا؟ ایک حرفی ہے ایک کلمی, لیٹرز اینڈ ورڈز. ٹھیک ہے جی. کلمی ہم پہلے لکھ لیتے ہیں اور حرفی کو بعد میں لکھ لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کلمی یعنی ورڈز میں آئے گا, اور حرفی یعنی لیٹرز میں آئے گا, یعنی الفابیٹس میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا کلمی میں پھر فردر آپ کو بتایا گیا تھا 2 قسم. کیا کیا؟ ہیوی اور لائٹ. ہیوی اور لائٹ. اور حرفی میں بھی 2 قسمیں بتائی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. ہیوی اور لائٹ. تو ہم نے کہا ہاں جی مخفف اور مثقل. مستقل. صحیح ہے جی. مخفف جو ہے اس کو ہم نے لائٹ کہا تھا, اور مثقل کو ہم نے ہیوی کہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ بھی بالکل ایسے ہی مخفف اور مثقل. اور مخفف ہمیں پتہ ہے خفیف سے ہے, خفیف عربی میں لائٹ کو بولتے ہیں, اور ثقیل مثقل. ثقیل کیا ہوتا ہے؟ ہیوی. ٹھیک ہے جی. ثقیل کس کو بولتے ہیں؟ ہیوی کو. تو لائٹ اور ہیوی. تو مد لازم کی 2 بنیادی قسمیں ورڈز میں اور لیٹرز میں, کلمی اور حرفی, اور پھر کلمی میں بھی مخفف اور مثقل, اور پھر حرفی میں بھی مخفف اور مثقل. اچھا آپ کو پتا ہے یہ مد فرعی ہے, برانچ ہے, تو اس میں 2 چیزیں دیکھنی پڑیں گی. کیا کیا؟ ہاں جی. شرط اور سبب. شرط اور سبب. شرط اور سبب. شرط اور سبب, اور پھر سے شرط اور سبب. اور شرط کے بارے میں آپ جانتے ہیں شرط ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مد اصلی. اصلی. مد اصلی یعنی الف واو اور یا مدہ. ٹھیک ہے جی. مد اصلی, مد اصلی, مد اصلی اور مد اصلی. تو جی اب دیکھیں اتنا آسان ہو گیا کام. اب صرف سبب رہ گئی ہے. اگر یہ سبب آپ نے سیکھ لیا تو پھر یہ ٹاپک پورا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے سبب الگ الگ ہوتے ہیں. واجب متصل میں حمزہ ہوتا ہے ایک ہی کلمے میں, جائز منفصل میں حمزہ ہوتا ہے الگ الگ کلمے میں, عارضی سکون میں عارضی سکون ہوتا ہے, ٹیمپرری سکون. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ دیکھنا ہے یہ لازم کی ان قسموں میں سبب کیا کیا ہے. بہت آسان ہے, دیکھیں جی نوٹ کر لیجئے.
یہ جو مخفف ہے نا، کلمی مخفف لائٹ والا، اس میں جو سبب ہوگا نا یہ ہوگا اصلی سکون. کیا ہوگا؟ اصلی سکون، ریئل سکون. ریئل سکون. جو عارضی سکون تھا جو اس سے پہلے کیا تھا، اس میں تو لیٹر جو ہوتا تھا اس پہ حرکت ہوتی تھی، زبر زیر یا پیش، یا دو زبر دو زیر یا دو پیش، ہم اس کو عارضی سکون دیتے تھے ٹیمپرری سٹاپنگ کی وجہ سے. یہاں پہ عارضی سکون نہیں ہوگا، اس لیٹر کا اپنا اوریجنل سکون ہوگا اس لیٹر پہ، اور اس سے پہلے مد اصلی ہوگا تو پھر مد لازم بنے گا، کلمی مخفف لائٹ. اچھا اب پہلے یہاں پہ آ جاتا ہوں میں، کیونکہ یہ لائٹ ہے یہ بھی لائٹ ہے، تو آپ آسانی سے کنیکٹ کر لیں گے انشاءاللہ. یہ بھی لائٹ ہے، یہ بھی لائٹ ہے. یہاں پہ مد اصلی کے بعد جو سبب ہے یہاں پہ بھی اصلی سکون ہی ہے. صحیح جی، ریئل سکون. تو پتہ چلا کہ جو لائٹ والے ہیں نا دونوں، حرفی ہوں یا کلمی ہوں، ان میں جو سبب ہے وہ اصلی سکون ہے. واضح ہو گیا جی؟ بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ ورڈز میں ہوگا، یہ لیٹرز میں ہوگا. اور لیٹرز کے طور پہ آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا گیا تھا، صرف قرآن پاک میں لیٹرز کے طور پہ حروف مقطعات پڑھے جاتے ہیں. تو یہ والا جو مد ہے نا ایسے حروف مقطعات کے لیے. ٹھیک ہے جی؟ جو مخفف ہے دونوں کا، ان دونوں میں جو سبب ہے وہ اصلی سکون ہے، ریئل سکون ہے. ابھی آپ مثالیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. یہاں تک کلیئر ہو گیا سب ساتھیوں کو؟ جی سر کلیئر ہو گیا. اچھا جی. تو اب اگر مخفف لائٹ والا کلیئر ہو گیا ہے تو مسکل کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ مسکل جو ہے چاہے کلمی ہو چاہے حرفی ہو، اس میں جو سبب ہوگا، جو ریزن ہوگا اس مد کا، وہ ہوگا تشدید. تشدید جانتے ہیں؟ سر وہ ڈبلیو کی طرح. ڈبلو کی شکل کا ہوتا ہے. ہاں جی، کسی حرف کے اوپر تشدید ہوگی جو ڈبلیو کی شکل کی بنی ہوئی ہوگی ایسے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جب تشدید آ جائے گی نا مد اصلی کے بعد تو پھر مد لازم ہوگا، اور وہ بھی مثقل ہیوی والا. ٹھیک ہے جی؟ تو کلمی ہو یا حرفی ہو، جو سبب ہے نا مثقل کا وہ تشدید ہے. کیا ہے؟ تشدید ہے. مد اصلی کے بعد، مد اصلی کے بعد سب سے اہم بات ہے، مد اصلی کے بعد، مد اصلی کے بعد، مد اصلی کے فوراً بعد، مد اصلی کے فوراً بعد. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. اب ہم اس کی ایک ایک کر کے انشاءاللہ مثال دیکھیں گے تو آپ کو بات بالکل کلیئر ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے جی؟ بالکل. سوال تو نہیں ہے یہاں تک کوئی؟ ٹھیک ہے جی. تو اب مد لازم پہ فوکس کرتے ہیں، ذرا زوم ان کرتے ہیں. مد لازم، اور ہم پہلے لیتے ہیں کلمی یعنی ورڈز والا. وہ تو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے جی؟ یہ جو کلمی ہے اس کی دو قسمیں آپ نے دیکھی، ایک دیکھی مخفف اور ایک دیکھی مثقل، یعنی ہیوی از مثقل اور لائٹ از مخفف. ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو پتہ چل گیا شرط اور سبب کے بارے میں. ٹھیک ہے جی؟ شرط اور سبب کے بارے میں. شرط تو سب جانتے ہیں مد اصلی ہے، اور سبب کیا بتایا میں نے آپ کو یہاں پہ؟ سکون اصلی، ریئل سکون. ٹھیک ہے جی؟ یہاں پہ مد اصلی ہے سب جانتے ہیں، شرط تو مد اصلی ہی ہوتا ہے. اور یہاں پہ سبب کیا بتایا؟ تشدید، مثقل میں تشدید. ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اب مثالیں دیکھتے ہیں ذرا.
مخفف کی مثال جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور پھر آپ بتائیے گا آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک ورڈ لکھا ہے قرآن پاک سے لے کر. اس میں مجھے بتائیے کہاں پہ مد ہے؟ ہاں جی جو حمزہ کے اوپر. یہ دیکھیں یہ مد اصلی ہے. الف ہے، الف سے پہلے فتح ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو مد اصلی ہو جاتی ہے. تو آپ نے کہا اچھا جی یہ مد اصلی ہو گئی، اور مد اصلی کے فوراً بعد سکون اصلی ہے. یہ سکون اصلی ہے، یہ عارضی نہیں ہے. یہ ہم نہیں دے رہے سٹاپ کرنے کی وجہ سے، بلکہ یہ لام کا اوریجنل ریل سکون ہے. تو یہ بنا سبب سیدی سکون اصلی، سکون اصلی ریل سکون، اور یہ شرط ہو گئی جو کہ الف مدہ ہے، مد اصلی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ سبب اور شرط مل کے بنے مد لازم کلمی مخفف. دیکھیں جی اب یہ نام بہت بڑا ہے مد لازم کلمی مخفف، لیکن ہے کچھ آسان سی بات. مد لازم آپ کا ٹاپک ہے، کلموں میں ہوتا ہے اور حروف میں ہوتا ہے. ابھی ہم کلموں والا دیکھ رہے ہیں، کلموں والا ورڈز والا. اس میں آپ مخفف لائٹ والا دیکھ رہے ہیں جس میں ریل سکون آتا ہے مد اصلی کے بعد. تو یہ مد لازم کلمی مخفف ہے. اس میں کم سے کم 6 حرکات دینی ہیں، 6 واول کاؤنٹس منیمم. صحیح جی، اس کی منیمم کاؤنٹ 6 واول کاؤنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آپ کو ایک مد لگی ہوئی نظر آئے گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مد لازم ہے. صحیح جی. مد لازم کو ویسے انگلش میں ہم نے کیا لکھا تھا؟ کمپلسری. ٹھیک ہے جی، کمپلسری مد ہے یہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب دیکھیے اس کو پڑھیں گے کیسے. اس کو پڑھیں گے الآن. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو پتہ چلا یہاں پہ مد لازم ہے. مد لازم کا ریزن کیا ہے؟ مد اصلی کے بعد سکون اصلی، سکون اصلی ریل سکون. اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ قرآن پاک میں مد لازم کلمی مخفف کی مثال صرف یہ ایک ہی ہے جو سورۃ یونس میں 2 دفعہ آئی ہے. سورۃ یونس میں یہ لفظ 2 دفعہ آیا ہے اور یہ ایک ہی مثال ہے اس ٹائپ مد لازم کی. ٹھیک ہو گیا جی. کلیئر ہے سب کو؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر ایک سوال آپ سے یہ پتہ کرنا تھا، عارضی سکون اور اصلی سکون ان دونوں کا سمبل ایک ہی ہے؟ نہیں میرے بھائی، دیکھیں ہم ابھی آپ کے سامنے عارضی سکون کی کئی مثالیں کی ہیں. عارضی سکون لکھا نہیں ہوتا، وہ آپ اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں. بس آپ کے سامنے ہم نے کتنی ساری مثالیں کی. ہم نے دیکھا، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میم کے اوپر سکون تو نہیں ہے. جب آپ رکتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں، اس لیے تو اس کو ٹیمپرری سکون بولتے ہیں ہم. کوئی لکھا تھوڑی ہوگا وہ. آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو میم پہ آپ نے سکون دیا ہے لکھا تھوڑی ہوگا، یہ تو آپ ذہن میں لے کے آئے. الحمدللہ رب العالمین. اب عالمین، اب اس کے نون کے اوپر زبر ہے، اب وہاں سکون کبھی نہیں آئے گا. وہ جو عارضی سکون ہے وہ صرف ذہن میں ہوگا ہمارے، کیونکہ ہم وہاں رک رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. کلیئر ہے جناب؟ جی سر، جی سر، کلیئر. سر یہ ایگزامپل جو ہے ایک دفعہ پھر سے پڑھ کے بتائیے گا کیسے پڑھتے ہیں. آنا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. کلیئر ہے جناب؟ بالکل کلیئر ہے. بہت آسان سی بات ہے کہ مد اصلی کے بعد سکون اصلی آ جائے تو پھر مد لازم کلمی مخفف ہوتا ہے. اور مثقل بہت آسان ہے.
मद्दे असली के बाद तजदीद आ जाए तो मद्दे लाजिम मुसक्कल हो जाता है कल में। सही है जी। कैसे? इसकी तो कई मिसालें आपको मिलती हैं, ठीक है जी। जैसे आपके सामने कुछ मिसालें लिखता हूं मैं। ठीक है जी। अब मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है कुरान से। अब जरा मुझे बताइए इसमें कौन सा मद है? अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा। ठीक है जी। तो ये अलिफ मद्दा जो है ये मद्दे असलियों की शर्त हो गई। और अब जरा गौर करें इस अलिफ मद्दा के फौरन बाद क्या आ रही है? तजदीद आ रही है। तो तजदीद जो है ना, ये बन गई आपका सबब और ये बना आपका मद्दे लाजिम कलमी। कलमा है क्योंकि वर्ड है, ठीक है जी। लेटर्स की तरह तो नहीं पढ़ते ना हम, काफ हमजा फा, काफ अलिफ फा ता मरबूता, ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे इसको तो हम वर्ड के तौर पे पढ़ेंगे। तो ये लाजिम कलमी मुसक्कल है क्योंकि इसमें हैवी है। ये हैवी क्यों है? क्योंकि इसमें तजदीद आई है। सुकून असली आता तो लाइट होता, तजदीद आएगी तो हैवी होगा। यहाँ पे एक जो है मद आपको नजर आएगी और इसकी भी कम से कम मिनिमम हरकत 6 हैं, और बढ़ाई भी जा सकती हैं, जो अक्सर कारी बढ़ाते भी हैं, ठीक है जी। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? का अब आपने सुनना है फर्क। मैं आपके सामने आपसे पूछूंगा जनाब फर्क, कि अगर इसकी भी 6 हरकतें हैं, इसकी भी 6 हरकतें हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? लाइट और हैवी में पढ़ने में फर्क कैसे आएगा? मैं आपके सामने दोनों पढ़ता हूं दोबारा और मैं स्ट्रेस करूंगा, आपने बताना है कि लाइट और हैवी में फर्क क्या है, ठीक है जी। इसको पढ़ता हूं, सुनिएगा। आना, ठीक है जी। अब मैं इसको पढ़ता हूं और आपने बताना है कि लाइट और हैवी में फर्क क्या है। फातिन, हाँ जी बताइए क्या फर्क है? वो फा को लाम पे ज्यादा नहीं है सर यहाँ। देखें जी, फा में माशाल्लाह जबरदस्त आपका जो सुकून वाला, बिल्कुल। देखें जी, जो हरकत हैं वो मैंने सेम ली है, कोशिश की है सेम करने की। हरकत में कोई फर्क नहीं है, सेम लेंथ दी है। फर्क ये है कि यहाँ पे लाम सुकून में तो यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा इस लाम पे। आना, ठीक है जी। यहाँ पे फा पे तजदीद है तो यहाँ पे मैं स्ट्रेस करूंगा, उस फा पे थोड़ी देर रुक के उसको प्रेस करूंगा ताकि तजदीद जाहिर हो। काफतिन, ठीक है जी। तो इस फा पे क्योंकि तजदीद है तो मैं इस पे रुक के प्रेस करूंगा 2 सेकंड के लिए, तो फिर ये तजदीद जाहिर होगी, इसीलिए इसको हैवी बोलते हैं, उसको लाइट बोलते हैं। क्लियर हो गया जनाब सबको? हाँ जी, एक और मिसाल लीजिए। जी जनाब, एक और मिसाल मैंने आपके सामने लिखी है, बिल्कुल वही मिसाल है, शर्त है अलिफ मद्दा की सूरत में, ठीक है जी। आगे तजदीद आई है, ये सबब बना है, तो ये भी मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल ही है, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे बा को प्रेस करना है, ये शो करने के लिए ये हैवी है, तो कैसे पढ़ेंगे? सुनिए जी। दातिन, दातिन, ये जो बा की प्रेसिंग है ना, इससे ये मुसक्कल होगा। क्लियर हो गया जी? किसी साथी का कोई सवाल यहाँ तक? सर ये बताएं, ये जो अलहम शरीफ के आखिर में आता है वलद, जी जी, अगली मिसाल हम इंशाल्लाह वही रख रहे हैं, यहाँ पे उसके लिए जगह रखी है हमने। अच्छा ठीक है, तो अब आपने पूछ ही लिया है तो हम उसको लिखते हैं, अपनी तीसरी मिसाल को। अद्दौल्लीन, ठीक है जी। ठीक है जी, तो सूरतुल फातिहा जब हम पढ़ते हैं तो आखिर में जो आता है वलद्दौल्लीन। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए इसमें अलिफ मद्दा कहाँ पर है? डॉट से पहले।
दाद से पहले तो कोई अलिफ मद्दा नहीं है, और दाद के बाद दाद से पहले तो कोई अलिफ मद्दा नहीं, दाद से पहले तो दाद के लाम है। बाद जी हाँ, दाद के बाद है, दौल अलिफ, ठीक है दौल जी? अलिफ। ये रहा अलिफ मद्दा, तो ये हो गई शर्त, और शर्त के फौरन बाद लाम के ऊपर तजदीद है, ठीक है जी? तो ये हो गया सबब, और ये मिलके बना मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, ठीक हो गया जी? ये मिलके बना मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, सही है जी? अब यहाँ पे 6 हरकत भी करनी है कम से कम, लाम को प्रेस भी करना है, ठीक है जी? तो कैसे पढ़ेंगे, सुनिए जी, वलद्दौल्लीन, ठीक हो गया जी? अब आप कारी को सुने और देखें वो किस तरीके से इसको अदा करते हैं। वलद्दौल्लीन, ठीक हो गया जी? क्लियर हो गया सबको? किसी साथी का कोई सवाल या कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो बता दीजिए। लाजिम कलमी मुसक्कल 6 हरकत मिनिमम, अक्सर कारी बढ़ा भी देते हैं, 6 से 8 भी कर देते हैं, कोई हर्ज नहीं है, मिनिमम 6 हरकत करनी है। वलद्दौल्लीन। अच्छा जरा मुझे बताएं, ये अब दौल जो है यहाँ तो मद्दे लाजिम आ गया, आखिर में कौन सा मद है? मद्दे आरजी, आरजी सुकून। सही है जी, आरजी सुकून भी है, क्योंकि यहाँ पे रुकते हैं तो इसको आप सुकून दे देते हैं। ये रही या मद्दा, और ये रहा आरजी सुकून, और ये मद है आरजी सुकून, इसकी भी 4 से 6 हरकत होती हैं, ठीक है जी? ये मद्दे लाजिम नहीं है, आरजी सुकून है, इसकी भी 4 से 6 हरकत हैं। तो मतलब एक वर्ड में अब्दौलीन में कम से कम 6 और 4 10 हरकत है कम से कम। वलद्दौल्लीन, ठीक हो गया जी? क्लियर है सब साथियों का? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा अलिफ मद्दा दौत के बाद आ रहा है, लेकिन हम मद दौत के ऊपर कर रहे हैं जी। कहाँ पे मद आ रहा है? अलिफ मद्दा जो हमारा है वो दौत से बाद में है, जी जी लाम से पहले। जी जी। जो मद हम कर रहे हैं वो दौत के ऊपर कर रहे हैं। मेरा भाई मुझे एक बात बता दीजिए मेरी, ये जो लिखा है ये कौन सा मद है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। जरा आवाज तो खींचे, किसकी खींचते हैं आप? बा किसकी खींच रहे हैं? बाकी खींच रहे हैं या कोई अलग से एक साउंड है जो खींचेगी? नहीं सही है सर। बाकी खींच रहे हैं ना। देखिए हमारी शुरू में बात ये हुई थी, मद की अपनी साउंड नहीं है, मद है आवाज को खींचना, सही है जी? तो जब अलिफ मद्दा आता है तो बाकी आवाज ऊपर की तरफ खिंचती है, या मद्दा आता है तो बाकी आवाज नीचे की तरफ खिंचती है, बा के साथ जब वाव मद्दा आता है तो सामने की तरफ, ठीक हो गया जी? तो मद जो है ना वो जौफ से अदा होता है, और हमने कहा था हवा के खारिज होने का नाम है। वो असल में जो वर्ड पे मद होता है उसकी आवाज खिंचती है ना। सही हो गया। ओके, ठीक है जी। तो किसी साथी का सवाल मद्दे लाजिम कलमी से मुताल्लिक, मुखफ़फ़ मैंने आपको बताया सिर्फ आपको एक ही मिसाल मिलेगी कुरान में, मेरे इल्म के मुताबिक एक ही मिसाल है इसकी। जो मुसक्कल है उसकी कई मिसालें मिलेंगी आपको, सही है जी? अल-हाक़्क़ा, मल-हाक़्क़ा, ठीक है जी? इसकी आपको कई मिसालें मिलेंगी, ठीक है जी? इसकी आपको कई मिसालें मिलेंगी, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल की कई मिसालें मिलेंगी, ठीक है जी? क्लियर है कि क्या है मद्दे असली के बाद तजदीद, सही जी? और फिर तजदीद को थोड़ी देर 2 हरकत कम से कम रुक के स्ट्रेस करेंगे तो फिर ये मुसक्कल होगा। ये सबको क्लियर हो गया जनाब? तो हम फिर हरफी की तरफ चलते हैं जो इससे भी ज्यादा आसान है। हाँ सर क्लियर है, उसमें आल आना में सर मद्दे असली भी आता है ना, खड़ा जबर। हाँ 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 बिल्कुल करेक्ट माशाल्लाह। ये जो आल आना है इसमें बाद में मद्दे असली 2 हरकत भी होंगी, आल आना, वो अलग से मद्दे असली भी है, करेक्ट? ठीक है जी। तो इसकी एक स्लाइड ले लीजिए कामरान। डन सर। ओके, अल्लाह खैर।
ٹھیک ہے جی. اچھا مد لازم کا جو دوسرا ہے وہ کیا ہے؟ مد لازم حرفی ورڈز، اور ورڈز کے طور پہ قرآن میں صرف حروف المقطعات پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، حروف المقطعات. ہاں جی، ہاں سوری لیٹر لکھنا. ورڈز لکھ دیا، غلط لکھ دیا، لیٹرز. ٹھیک ہے جی، الفابیٹس. حروف المقطعات جو ہیں وہ صرف قرآن پاک میں حروف کے طور پہ پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور حرفی میں بھی آپ کو پتا ہے دو طرح کے ہیں. کیا کیا ہیں؟ مخفف لائٹ اور مثقل ہیوی. اور آپ کو پتا ہے شرط اور سبب کے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں کہ شرط اور سبب کیا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، شرط تو مد اصلی ہی ہے، اور یہاں پہ سبب کیا ہے مخفف میں؟ سکون اصلی سکون. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. شرط جو ہے وہ مد اصلی ہے، اور یہاں پہ سبب کیا ہے مثقل میں؟ تجدید. ٹھیک ہے جی، تجدید. سکون اصلی جو ہے وہ کیا ہے؟ ریل سکون ہے، اور تجدید جو ہے وہ تجدید ہے. ٹھیک ہے، بالکل پیٹرن وہی چل رہا ہے جو کلمی والا تھا، سیم. مخفف میں شرط مد اصلی، سبب سکون اصلی، مثقل میں مد اصلی کے بعد تجدید. سیم پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، فرق بس یہ ہے وہ ورڈز میں تھا، یہ لیٹرز میں ہے. بس یہ فرق ہے، اور کوئی بھی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مثالیں کیا ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مثالیں کیا ہیں. میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں. ہاں، ٹھیک ہے، ہاں. اب یہ کیا ہے؟ ایک حرف ہے ہاں، اور آپ کو پتا ہے کہ کئی صورتیں ہیں جو اس حرف سے شروع ہوتی ہیں. حامیم. اب یہ جو ہا ہے اس کو تو ہم لمبا نہیں کھینچتے، اور میم کو بہت لمبا کھینچتے ہیں. ایسا ہی جو حامیم ہے اس میں ہم ہا کو نہیں کھینچتے اور میم کو بہت لمبا کھینچتے ہیں. حامیم ایسے ہی پڑھتے ہیں. اب اس کی کیا ریزن ہے کہ ہا کو نہیں کھینچتے اور میم کو کھینچتے ہیں؟ تو یہ سمجھنے کے لیے آپ غور کریں. میں آپ کے سامنے ان لیٹرز کو نا سمجھانے کے لیے کھول کے لکھ دیتا ہوں. ہا کی ساؤنڈ اصل میں ہا ہے، اور میم کی ساؤنڈ کے لیے میں آپ کے سامنے ایسے لکھ دیتا ہوں. کیا میں نے ساؤنڈ کے حساب سے صحیح لکھا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہا میم ایسا ہی ہے. ہا کی ساؤنڈ کیسے آئے گی؟ یعنی ہا کے بعد ایک الف ہے، اور میم کی ساؤنڈ کیسے آئے گی؟ میم کی ساؤنڈ ایسے آتی ہے، میم. کیا ساؤنڈ کے اعتبار سے صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بتا دیجئے مجھے. جی صحیح ہے. صحیح. اچھا اب یہاں پہ نوٹ کریں ذرا، یہ جو ہا ہے اس میں کون سا مد ہے؟ الف مدہ. الف مد. الف مدہ. الف مدہ کی کتنی حرکات ہوتی ہیں؟ 2 کاؤنٹس. 2 کاؤنٹس. تو اسی لیے تو ہم 2 کاؤنٹس کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اس کو ہا میم. صحیح ہے جی. تو 2 کاؤنٹس ہیں، اور صرف مد اصلی ہے، اس کے بعد کوئی سبب نہیں ہے، نہ سکون ہے، نہ تشدید ہے، نہ حمزہ ہے، نہ عارضی سکون ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو صرف مد اصلی 2 حرکات. اب ذرا یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ کون سا مد ہے؟ یہ مدہ. یہ مدہ. یا مدہ ہے، شرط ہو گئی. ذرا نوٹ تو کریں، یا مدہ کے بعد کیا ہے؟ عارضی سکون ہے. سکون اصلی. ریل سکون ہے. اصلی سکون. عارضی تو اصلی نہیں ہے، سکون ہے. اصلی سکون. اصلی سکون ہے. لازم. میم جو ہے، میم
وہ لفظ میم ہے یا میما ہے؟ میم ہے. میم ہے، اصلی سکون ہے، یہ ہم نے نہیں لگایا، اصلی سکون ہے میم. تو اصلی سکون اگر ہو شرط کے بعد، تو آپ کو پتا ہے کہ اصلی سکون ہو تو پھر تو وہ مد لازم مخفف ہوتا ہے. ابھی تو پڑھا تھا آپ نے کلمی میں آنا، صحیح ہے جی. تو یہاں پہ بھی اصل میں یہی ہے، یہ اصلی سکون مد اصلی کے بعد سکون اصلی ہے میم میں، اس وجہ سے یہ مد لازم بن جاتا ہے، اور اس کی حرکات بھی 6 ہوتی ہیں کم سے کم، منیمم. اسی لیے آپ ہا کو تو طول نہیں دیتے، کیونکہ ہا میں کوئی مد کی ایکسٹینڈڈ فارم نہیں ہے، صرف الف مدہ ہے، تو اس لیے 2 حرکات حامیم. صحیح ہو گیا جی؟ کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ کوئی سوال حامیم میں ہے تو پوچھ لیجئے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر انشاءاللہ پورا حروف مقطعات کا ٹاپک آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. سر حامیم میں تو سوال نہیں ہے، لیکن اگر ہا مقطعات میں نہیں ہے، حروف مقطعات میں، میم اس میں ہے، صحیح ہے، تو اس لیے ایسا ہے. ہاں بھی حروف مقطعات، ہاں حروف مقطعات میں کیوں نہیں ہے؟ حامیم سے صورت شروع ہوتی ہے، اس میں نہیں ہے. تو اوکے سر، سوری. حامیم سے صورت شروع ہوتی ہے نا؟ صحیح ہے، اوکے. صحیح ہے، حامیم سے ہوتی ہے بالکل. ہماری جو ہے کون کون سی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ ہماری سورۃ غافر شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ فصلت شروع ہوتی ہے، سورۃ الشورى شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، سورۃ الجاثیہ شروع ہوتی ہے، تمام صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. حروف بالکل ہے حروف مقطعات میں، لیکن ہا کی حرکات لازم والی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں مد اصلی کے بعد کوئی سبب ہے ہی نہیں، تو صرف 2 حرکات بس. میم میں یا مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، جو کہ مد لازم مخفف کی علامت ہے، سکون اصلی مد اصلی کے بعد. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا، اسی طرح آپ کی سورت شروع ہوتی ہے سورۃ قاف، قاف والقرآن المجید، قاف. اب مجھے بتائیے جو قاف ہے اس پہ ہم نے 6 حرکات کیوں کی؟ صحیح ہے جی، ایک ریزن تو آپ یہ بولیں گے جو اس پہ مد لگا ہوا تھا تو اس لیے ہم نے کر دی. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح کیا آپ نے. لیکن ذرا دیکھیے یہ قاف کو اگر میں ایسے لکھ دوں، قاف کو میں ایسے لکھ دوں اگر آپ کے سامنے، تو ذرا غور تو کریں. یہ مد اصلی ہے، الف مدہ، اس کے بعد سکون اصلی ہے، اس لیے اس کی حرکاتیں 6 کیونکہ مد لازم مخفف ہے، مد اصلی کے بعد سکون اصلی ہے، قاف. ٹھیک ہے جی، والقرآن المجید. اسی طرح نون، سورۃ القلم، نون والقلم وما یسطرون. نون کو اگر ہم لکھیں تو کیسے لکھیں گے؟ ایسے لکھیں گے، ذرا غور تو کریں. واو مدہ ہے، اس کے بعد سکون اصلی ہے، اس لیے یہ مد لازم مخفف ہے. نون والقلم وما یسطرون. کلیئر ہو گیا جی سب ساتھیوں کو؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے جی، ایک مثال اور لے لیجئے. اب ذرا غور کریں، پھر میں نے آپ کے 2 حروف والا حروف مقطعہ سامنے لکھا ہے، تو اور سین. تو میں آپ لمبی حرکت نہیں کرتے، سین میں کرتے ہیں، تو سین. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب مجھے بتا دیجیے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تو کو اگر کھول کے لکھیں گے تو ایسے لکھا جائے گا، اور سین کو کھول کے لکھیں گے تو ایسے لکھا جائے گا، اور تو جو ہے اس میں صرف مد اصلی ہے بس، اسی لیے صرف 2 حرکات، تو سین. اور سین میں پھر آپ کو یا مدہ کے بعد یا مدہ مد اصلی کے بعد سکون اصلی ملا، اس لیے اس کی حرکات 6 ہیں. تو سین. کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو یہاں تک پوچھ لیجیے جناب.
صحیح ہے جی. تو صرف حروف مقطعات میں ہے, اور آپ کو آج پتہ چلا کہ کون سا حروف مقطع ایسا ہے جس کو آپ زیادہ کھینچتے ہیں اور کون سا ایسا نہیں ہے جس کو زیادہ نہیں کھینچتے. تو اس کو ہم کھینچتے ہیں کہ جس کو جب کھول کے لکھیں تو اس میں مد اصلی کے بعد سکون اصلی نظر آ جائے. وہ حرف جس کو ہم کھول کے لکھیں تو اس میں مد اصلی کے بعد کچھ بھی نہ ہو, اس کو ہم نہیں کھینچتے. حامیم, طاسین. اچھا, اور ایک سورہ کے شروع میں طاسین میم, ٹھیک ہے جی. تو وہ خیر ہم پھر دوسری طرف آ رہے ہیں. تو یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی مخفف والی؟ بالکل. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. اچھا, اب ذرا غور کریں کہ اگر یہ لائٹ ہے تو پھر اس میں ہیوی کیا ہے. آپ کو پتا ہے ہیوی میں تشدید آتی ہے. تو اب ذرا غور کریں آپ, سورۃ البقرہ جو شروع ہوتی ہے الف لام, ٹھیک ہے, ابھی ہم نہیں لکھتے اس کو, ہم ذرا اس کو بناتے ہیں. اور یہاں پہ ایک تشدید لکھی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو میم کے اوپر. وہ تشدید کیوں ہے میم کے اوپر, اور تشدید آ گئی ہے تو پھر وہ مسکل ہو جاتا ہے. آئیے جی ہم ذرا ان تینوں لیٹرز کو کھول کے لکھتے ہیں ساؤنڈ کے لیے, سمجھنے کے لیے. الف کو میں ایسے لکھ دیتا ہوں, الف. الف میں تو کوئی مد نہیں ہے, مد اصلی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. الف, الف ایسے لکھیں گے, اس میں کوئی مد اصلی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. لام کو کیسے لکھیں گے؟ لام کو ایسے لکھیں گے, ٹھیک ہے جی. اور میم کو کیسے لکھیں گے؟ ایسے لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب اگر الف دیکھیں اس میں تو کوئی مد نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو کھینچتے نہیں ہیں, دو حرکات بھی. الف, اس کو ہم الف پڑھتے ہیں. لام, کیا اس میں حرفی مخفف ہے؟ بالکل ہے, الف مدہ کے بعد میم سکون ہے. میم کیا اس میں ہے؟ بالکل میم تو آپ یہاں دیکھ چکے ہیں, اس میں بالکل ہے. صحیح ہے جی. تو الف لام میم. اب ذرا یہاں تو غور کریں, یہاں میم کے اوپر ایک تشدید لگی ہوتی ہے. صحیح جی. اگر ہم ایشین والا مصحف پڑھیں گے نا, انڈو پاک والا, تو اس میں تشدید نظر آ جائے گی, تو ہمارا کام ویسے ہی آسان ہو جائے گا. میم کا مطلب ہے, تو تشدید کا مطلب ہے کہ مثقل ہے, ہیوی ہے. تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم نے اس میں بھی کیا کیا تھا, جب ہم نے ورڈز والا کلمی پڑھا تھا تو ہم ہولڈ کرتے ہیں, سٹریس کرتے ہیں. کیسے؟ وَلَضَّالِّينَ. تو لام کو جو ہولڈ کیا تھا نا, یہاں پہ بھی ہولڈ کریں گے. الف لام میم. کلیئر ہو گیا؟ تو جب تشدید نظر آ جائے تو پھر مثقل ہے یعنی. اچھا, اب اگر آپ عرب والا مصحف دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ تشدید لکھی نظر نہیں آئے گی, کیونکہ عرب کو تو پتا ہے کہ یہاں پہ ہولڈ کرنا ہے. اچھا, اس کی ریزن کیا ہے؟ ذرا ہم یہ تو دیکھیں, اس تشدید کے آنے کی ریزن کیا ہے, ذرا غور کریں. یہاں پہ دو میم جمع ہوئے ہیں اصل میں. لام کے آخر میں بھی میم ہے, میم کے شروع میں بھی میم ہے. تو یہ میم جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جب دو حروف جمع ہوتے تو پھر یہ تشدید آتی ہے. تو اس لیے یہ تشدید لکھی جاتی ہے. اور یہ جب دو حروف جمع ہو جائیں, دو سیم حروف یا ایسے حروف جن کا مخرج قریب قریب ہو, تو پھر یہ تشدید آتی ہے اور پھر مثقل ہوتا ہے. تو پھر ہم اس کو ہولڈ کرتے ہیں. الف لام میم. ٹھیک ہے جی. جی, کسی ساتھی کا کوئی سوال مد لازم حرفی میں, یعنی جو لیٹرز والے, یہ صرف حروف مقطعات جو ہیں ان میں آتے ہیں, اور کس حروف مقطعہ کو زیادہ کھینچنا ہے یہ پتہ چلے گا آپ کو ان قاعدوں سے. اگر آپ کو بات پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی کیسے, تو پھر آپ حروف مقطعات کے لیے آپ اس کے اوپر جو مد ہے اس پر ریلائی کر سکتے ہیں کہ ہاں پہ کوئی مد نہیں ہے تو 2 حرکات, میم پہ مد ہے تو 6 حرکات, کاف پہ مد ہے تو 6 حرکات, نون پہ مد ہے تو 6 حرکات, طا پہ صرف کھڑی زبر ہے تو 2 حرکات, سین پہ مد ہے تو 6 حرکات, لام پہ مد ہوتی ہے 6 حرکات, میم پہ مد ہوتی ہے 6 حرکات, الف پہ کچھ نہیں ہے تو صرف الف,
اور یہاں پہ تجدید بھی ہے تو اس کو ہولڈ بھی کریں گے. یہ آسان طریقہ ہے. اگر آپ کو یہ جو اوپن کر کے ہم نے سیکھا ہے یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی, ویسے امید ہے کہ آپ کو یہ بات بھی انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. جی جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جنرل کوشچن ہے, جو رول ریگولیشن پڑھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں جب رمضان میں قاری تلاوت کرتے ہیں تراویح کے اندر تو وہ ان رولز کو فالو بہت کم کرتے ہیں. کہاں پہ تلاوت آپ نے کہاں پہ تراویح تلاوت نماز میں, تراویح نماز میں پاکستان میں خاص طور پہ؟ دیکھیں جی, وہ جو ہے اگر آپ یہاں پہ سنیں عرب کنٹریز میں قاریوں کو, تو وہ ضرور ان تجوید کے قواعد کے بغیر تو تلاوت کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ان تجوید کے قواعد کے بغیر تلاوت نہیں کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں بالکل. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کے. تو اصل مقصد تو تھا ہمارا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. ٹھیک ہے جی, لیکن ہمارا جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی کوالٹی سے کوانٹٹی کی طرف. ٹھیک ہے جی, اچھا کوانٹٹی تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے اگر ہم پورا قرآن پڑھ رہے ہیں تو, لیکن پھر ٹائم بھی تو دیں. امام صاحب کو اگر 1 گھنٹے سے اوپر ہو جائے تو لوگ جو ہیں ان کے پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ امام صاحب بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کیا کریں بتائیں, ان کو ٹائم بھی فکس دیا ہے, پورا بھی کرنا ہے 1.15 سے 12 گھنٹہ بھی آپ کے پاس ایک ہی ہے, کیا کریں گے وہ؟ اچھا تو وہ کیا کرتے ہیں پھر, وہ جاتے ہیں منیمم کی طرف, اور منیمم نہیں چھوڑتے وہ, الحمدللہ جو منیمم ہے نہیں چھوڑتے. منیمم کیا ہے؟ منیمم ہے مد واجب, اس کو نہیں چھوڑیں گے وہ. جو مد جائز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ جائز ہے. اسی طرح جو مد عارض ہے اس میں بھی گنجائش ہے, اس کو بھی نہیں کرتے وہ. جو مد لازم ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتے وہ. جی جناب. سر ابھی آپ نے توسین مین میں آپ نے تھوڑا بولے لیکن پھر رک گئے. اس کا الگ ٹاپک ہے, جب سین کا ورڈ جو ہے وہ مین میں کنورٹ ہوتا ہے نون کا, وہ پھر بعد میں پڑھیں گے. اس میں بھی جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں تو تا سین اور میم جو ہے نا, تو اس میں آپ کو ادھر ایک تجدید لگی ہوئی نظر آئے گی میم کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اصل میں ہے کیا, یہ جو سین ہے نا اس کے آخر میں نون ہے, اور اس کے اور اگلے جو میم ہے اس کے شروع میں میم ہے. تو نون اور میم جو ہے نا ان کا مخرج بہت قریب قریب ہے. اوکے سر, صحیح ہے. تو جب مخرج قریب ہوتا ہے نا تو پھر یہ سچویشن بھی آ جاتی ہے تجدید والی, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں سر تو نون کو ہم مین میں کنورٹ کرتے ہیں, کبھی ایسا بولتے ہیں. کریکٹ, ماشاءاللہ. ہم پڑھیں گے تو سین, تو اس کو میم میں کنورٹ کرتے ہیں. کریکٹ. اوکے سر, اوکے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے, بلکہ یہ ایک انکوائری ہے سر, کہ یہ آپ کی جو بک آپ نے تجوید کی دی تھی اس میں یہ چیپٹر جو ہے سر کون سے پیج پہ ہمیں ملے گا؟ یہ آپ کو آج جو ہم نے پڑھا ہے مد لازم, یہ شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 116 سے 116. ٹھیک ہے جی, آپ کی جو بک ہے تجوید بک, اس میں یہ ہے پیج نمبر 116 پہ یہ والا ٹاپک مد لازم کا. ٹھیک ہے جی, تو آپ وہاں سے انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اس کو. ایک بات اور بتائیے گا سر کہ مد کی پریکٹس کے لیے قرآن کی کون سی صورت اٹھائے جس سے ہماری بہتر مد کی پریکٹس ہو سکے؟ دیکھیں جی, مد کی پریکٹس آپ کوئی بھی آپ حصے سے قرآن کی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہوگی. کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں جس میں مد جو ہے وہ زیادہ بار آتی ہے. ٹھیک ہے جی, جو مد جو ہے وہ زیادہ بار آتی ہے, جیسے ہم نے ایک وہ دیکھا تھا لاسٹ ٹائم, ہم نے سورۃ النجم کی ایک آیت دیکھی تھی جس میں کئی بار مد جو ہے وہ بار بار آیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ اس آیت پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. اگر آپ زیادہ مد والی جو ہے وہ کوئی سورہ جاننا چاہتے ہیں, ہاں جی, سورۃ الرحمن. ہاں جی, سورۃ الرحمن پڑھیں. سورۃ الرحمن میں جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کو ہر آیت کے آخر میں مد عارض ملے گا, اور مد لازم کی بھی مثال ہے اس میں کئی بار, کیونکہ اس میں جو جان کا ورڈ آیا ہے, لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, تو اس میں آپ کو یہ مد لازم ملے گا کئی بار. صحیح ہے جی, اور اس کے علاوہ مدحامتان, اس میں بھی مد لازم آپ کو ملے گا. مد عارض تو تقریباً ہر آیت کے آخر میں ہے. کیمرہ آف ہو گیا ہے سر. اچھا, کیمرہ اگر آف بھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں,
لیکن میں آن کر دیتا ہوں، ایک سیکنڈ. جی جناب، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سورۃ الرحمن جو ہے اس میں آپ کو کئی بار جو ہے یہ مد جو ہے اس کی مثال مل جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں، آپ اپنا روٹین میں جو ہے نا، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، میرا مشورہ ہے آپ کو، آپ جو روٹین میں قرآن پڑھتے ہیں اس میں آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ہر پیج میں مد کی مثالیں ملیں گی، ہر پیج میں. ٹھیک ہے جی، ہر پیج میں آپ کو مد کی مثالیں ملیں گی، اور ان کا فوکس کریے، اور جو جو قواعد آپ پڑھتے جا رہے ہیں نا ان کو آپ امپلیمنٹ کرتے چلے جائیے، تو انشاءاللہ آپ کا مد بہت بہتر ہو جائے گا. السلام علیکم سر. جب یہ مد والا ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا تو تب آپ نے بتایا تھا کہ اس میں 2 سے لے کر 10 تک جو ہے وہ کاؤنٹ مد کے اوپر آئیں گے، لیکن ہم نے ابھی جب یہ کنکلوڈ کر لیا اپنا ٹاپک تو ہم 6 سے زیادہ کاؤنٹ سے ہم نہیں گئے. ہاں جی، وہ میں نے آپ کو یہ والے مد لازم کا جو ٹاپک ہے نا، اس میں آپ کو منیمم حرکات بتا دی ہیں 6، اور میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ اکثر قاری جو ہے اس کو فردر طول دیتے ہیں، اس کو 8 حرکات بھی بنا دیتے ہیں، اور کچھ بکس میں 10 بھی ملتا ہے کہ اس کو 10 تک بھی کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو مد لازم ہے، لیکن میں نے آپ کو یہاں منیمم بتائی 6 تو کرنی ہی ہے. کلیئر ہو گیا جناب؟ ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم. جی، یہ سورہ مریم کا بتائیے نا، کاف ہا یا اس کا. ہاں جی، سورۃ مریم جو ہے اس کی بھی آپ بالکل اسی طریقے سے ترکیب. کامران اس کی سلائیڈ ہوگی؟ جی سر، جی اس کی ہوئی. اصل میں وہ اس میں جو ہے نا سورۃ مریم کا جو شروع والا لیٹر ہے اس میں ایک جو شروع والے حروف مقطعات ہے، کاف ہا یا عین صاد، اس میں عین بھی ہے، اور عین جو ہے نا وہ اصل میں اس میں جو ایک چیز آتی ہے وہ ہماری انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کا ٹاپک ہے. تو نیکسٹ کلاس میں جب میں آپ کو انشاءاللہ حروف لین پڑھاؤں گا تو پھر آپ مجھے یاد دلائیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا انالیسس کراؤں گا، کاف ہا یا عین صاد کا، تو پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ پورا انالیسس ہو جائے گا. ورنہ ہم آج جو عین ہے نا اس میں اس کا انالیسس نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم نے وہ ٹاپک نہیں پڑھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جب آپ کو حروف لین پڑھائے جائیں گے تو پھر وہ فل کور ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو جب میں آپ کو حروف لین پڑھا لوں گا تو مجھے یاد دلائیے گا، پھر میں انشاءاللہ آپ کو کراؤں گا. سر ایک سوال اور آپ سے کرنا ہے سر، کہ اس کی پلیز کلاس کی ویڈیو سر جو ہے نا وہ پلیز کوشش کیا کریں کہ سر جلدی بھیج دیں. وہ تو سیم ڈے بھیج دیتے ہیں ہم، آج ہی، مطلب کلاس ابھی ختم ہوگی تو انشاءاللہ اگلے 1-1.5 گھنٹے میں ہم لوگ گروپ میں ڈال دیں گے. ہم لوگ ڈالتے دیکھیں، ہم لوگ 2 اسٹیپ کرتے ہیں. اسٹیپ کیا ہے؟ یہ لیکچر کا تو پارٹ نہیں ہے لیکن آپ کی اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہے. پہلے آپ کو ایک زوم کا جو لنک ہے ویڈیو کا، وہ انشاءاللہ آپ کو کلاس کی ودن 2 آورس. کامران جی سر. سر لاسٹ لیکچر کا یوٹیوب لنک نہیں آیا تھا، صرف زوم کا لنک آیا تھا سر، وہ یوٹیوب جی پر لاسٹ، ہاں لاسٹ کا میں پروسیسر تک نہیں کر سکا، وہ میں انشاءاللہ دونوں کا ایک ساتھ ڈال دوں گا. ٹھیک ہے، تو زوم جو ہے نا اس کا جو ویڈیو کا لنک ہے، اب ہم نے اس کا پاسورڈ بھی ہٹا دیا، کوئی پاسورڈ نہیں ہے، آپ کلک کر کے ڈائریکٹ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں. ودن 2 آورس آف دا لیکچر انشاءاللہ آپ کو آپ کے گروپ میں مل جائے گا. پھر جو یوٹیوب ہمارا جو گروپ ہے اس کا جو لنک ہے اس کو پروسیس ہونے میں 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، کمپریس کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کو تو ویڈیو سے مین مقصد تو ویڈیو چاہیے نا، تو وہ آپ کو ودن 2 آورس انشاءاللہ مل جائے گی ہر لیکچر کے بعد. جزاک اللہ خیر سر. وجزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.